meeting. We have right to express our viewpoint. It is not a final meeting. Nothing will happen out of this meeting. We have right to express our meeting. We are holding the meeting. یہ جو امپریسو گیدرنگ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس میں سارے لوگ جموں کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کے ساتھ ہوں، اور یہ جو یہاں بینر لگا ہے کہ آزادی از دا اونلی وے، ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ سب اتفاق رکھتے ہوں، لیکن ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ ہم انسان ہیں، سارے لوگ ہم انسان ہیں۔ اگر ہم اپنی اس پہلی حیثیت کو اپنا مقام دے دیں، اپنا مرتبہ دے دیں کہ بھائی ہم سب انسان ہیں، تو ہمیں انسان کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، ہمیں انسان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ہمیں انسان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ ہماری بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن بحیثیت انسان کے ہمیں ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جذبات میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات اور آئیڈیالوجیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ کا اختلاف ہو سکتا ہے، زبان کا اختلاف ہو سکتا ہے، وطن کا اختلاف ہو سکتا ہے، آئیڈیالوجیز کا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرنا انسان کی بڑی خوبی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو پیدا کرنے والے نے اعلان کیا ہے کہ میں انسان کو میں نے عزت بخشی ہے، انسان کو میں نے احترام بخشا ہے، انسان کو میں نے قدر و منزلت عطا کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ انسان کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اب اگر اس نے انسان کو پیدا کرنے والے نے اگر انسان کو عزت بخشی ہے، تو اگر ہم اس کی عزت نہ کریں تو ہم اپنے پیدا کرنے والے کی عزت کا خیال نہیں رکھتے اور اس کا ہم احترام نہیں کرتے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے اس بات کی کہ بھائی ہمارے اس جو میں نے عرض کیا کہ امپریسو گیدرنگ، اس میں جو ہم نے یہاں شروع ہونے کے بعد سے جو مناظر ہم نے یہاں دیکھے ہیں، ایسے مناظر پیش نہیں آنے چاہیے تھے۔ بڑا اچھا ہوتا، پورے اطمینان کے ساتھ تقاریر ہو جاتی ہیں، آپ لوگ بات سنتے، ٹھیک ہے آپ میں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ نے اختلاف کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ اور پھر اس کے لیے جو آج کی اس محفل میں، اس اجتماع میں، اس فنکشن میں جو عنوان رکھا گیا ہے کہ آزادی از دا اونلی وے، ایک ہی راستہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو آزادی مل جائے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اب یہاں جتنی تقاریر ہوئی ہیں، ان تقاریر میں میرے لیے دو نقطے ابھرے ہیں۔ ایک یہ کہ what does you mean by آزادی، میں آزادی سے تمہارا مطلب کیا ہے، اور پھر یہ کہ جسٹس، کیا تم آزاد ہونے کے بعد جسٹس جو ایک انسانی سماج کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے، اس کو آپ لوگ مینٹین کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جسٹس آپ دے سکتے ہیں، اس کو آپ پریویل کر سکتے ہیں؟ یہ دو نقطے ہیں اور ان کی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بھئی آزادی، دلی میں بیٹھ کر یا دلی والوں کے ساتھ یا دلی میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جب ہم بات کریں گے کہ بھئی آزادی کیا ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے یہ سمجھنا کہ بھئی آزادی کیا ہے۔ اس لیے وہ بھی غلام تھے 100 سال تک انگریزوں کے، اور انگریزوں کے اقتدار اور انگریزوں کی بالادستی کے خلاف انہوں نے جب جدوجہد شروع کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آزادی، ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ آزادی چاہتے تھے برٹش رول کے خلاف، اور جو برطانوی جو سامراج یہاں مسلط تھا
اس سامراج سے وہ آزاد ہونا چاہتے تھے، انہوں نے آزادی کا نعرہ دیا۔ برابر اسی طرح جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت جو بھارت کا وہاں فوجی طاقت کی بنیاد پہ قبضہ ہے، اس قبضے سے ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ جائے، کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، نہیں، آزادی جموں کشمیر کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ کوٹھوا میں رہتا ہو، چاہے ادھم پور میں، چاہے لیہ میں، چاہے کرگل میں، چاہے وادی کشمیر میں، چاہے کرنا میں، چاہے کشتواڑ میں، جہاں کہیں بھی وہ رہ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے بودھ ہے، چاہے کچھ اور ہے، ان سب کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بھارت کے فوجی تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دوں گا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر فوجی تسلط نہ ہوتا، جب جموں میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، یہ فوجی تسلط نہ ہوتا، ڈوگرا فوج کا تسلط نہ ہوتا، اور وہ عناصر جو بھارتی فوج اور اس وقت پٹیالہ کی فوج بھی جموں لائی گئی تھی، تو اگر یہ نہ ہوتے، ان کا تسلط نہ ہوتا، اگر ان کا جبر نہ ہوتا، اگر ان کے ہاتھوں میں طاقت کا غلط استعمال نہ ہوتا جو ان کے پاس طاقت تھی، تو 2.5 لاکھ لوگ جو یعنی تسلیم شدہ فگر ہے، ویسے عام لوگ جو وہاں اس وقت کے زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کو مارا قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ، ان کی لڑکیاں اغوا کی گئیں اور ان کے بچوں کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا۔ تو یہ سارے ستم جو ہیں یہ ہم نے سہے ہیں۔ یہ 6 نومبر کی بات ہے 47 میں جموں کے ایریا میں، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اس فوجی تسلط میں ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے، ہم کس طرح پس رہے ہیں، ہم کس طرح پٹ رہے ہیں، ہماری کس طرح عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں، ہمارے ٹین ایجرز کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے مکانات بغیر کسی جواز کے ڈھائے جا رہے ہیں، مسمار کیے جا رہے ہیں، اور ریز ٹو دا گراؤنڈ ان کی صورت بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ بھائی ہم بھارت کے فوجی تسلط سے آزادی حاصل کریں۔ اور گزشتہ 63 سال کے عرصے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گزشتہ 63 سال کے عرصے میں آپ لوگوں کو جاننا چاہیے، ہم یہاں اس مجلس میں اور اس فنکشن کے ذریعے ہم بھارت کے 1 ارب 16 کروڑ عوام کو مخاطب بنانا چاہتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اور ہمارا رشتہ انسانی رشتہ ہے۔ اگر آپ کے انسانی رشتوں کے بائیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو بحیثیت انسان کے آپ پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ وہ انسانی رشتہ جو ہمارے درمیان ہے اس کو آپ خود اپنے عمل سے کمزور بنا رہے ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھارت کی وہاں تقریباً 8 لاکھ فوجیں ہیں۔ 8 لاکھ فوجوں کا ایک چھوٹے سے ایریا میں جموں کشمیر کے ایک مختصر سے خطے میں یہ 8 لاکھ فوج کا ہونا بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے کہ 8 لاکھ فوجوں کا قبضہ ہے۔ 8 لاکھ فوجوں نے ہماری سرزمین میں سے 28 لاکھ کنال پر قبضہ کر لیا۔ 28 لاکھ کنال زمین پر انہوں نے جبری قبضہ کیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریے، جب ایک چھوٹی سی قوم کے 28 لاکھ کنال پر جبری قبضہ کیا جا رہا ہو تو وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں، وہ کیسے اپنا مستقبل بہتر اور شاندار قرار دے سکتے ہیں، وہ کیسے اپنی زندگیوں میں امن اور چین حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو گاڑیوں سے نیچے اتار کر مغربی بنگال کا سپاہی اسے کہتا ہے مجھے آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ۔ تو یہ آپ خود اندازہ کریے، یہ مہاراشٹر کا سپاہی، پنجاب کا سپاہی، بنگال کا سپاہی، آسام کا سپاہی، مدھیہ پردیش کا سپاہی جموں کشمیر کے پشتنی باشندے کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، لداخ کا رہنے والا ہو یا کٹھوا کا رہنے والا ہو، اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آئیڈینٹی کارڈ دکھاؤ۔ یہ اس کے ساتھ بہت ایسی زیادتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
اور پھر ہندوستان نے جب اس کی فوجیں وہاں آ گئیں 27 اکتوبر 47 کو، اس وقت بھی آن جہانی پنڈت نہرو نے کہا ہے کہ ہماری لال چوک میں کہا ہے کہ ہماری فوجیں ہمارے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی، ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور آپ کو اپنے پیدائشی حق کا استعمال کرنے کا موقع دیں گے۔ یہ ان کا وعدہ ہے اور تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر 48 جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں باعث تمہیز کے بعد 21 اپریل 48 کو پہلی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ that Jammu and Kashmir is not integral part of India, it is a disputed territory, and for the permanent settlement the Jammu and Kashmir people should be given right to self-determination so that they will decide their future۔ اس قرارداد پر ہندوستان نے دستخط کیے ہیں، ان کا نمائندہ وہاں تھا، اس کو تسلیم کیا ہے اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے بارے میں قرارداد پاس ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی قراردادیں 18 کل ملا کر 18 قراردادیں ہیں، اور ایک بھی قرارداد ایسی نہیں ہے جس پر ہندوستان نے دستخط نہ کیے ہوں۔ اور اس طرح ہندوستان کی قیادت اور ہندوستان کی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وہ پورا کریں۔ اور پھر 75 کے بعد بھی دیکھا آپ لوگوں نے، ہم نے جمہوری طریقہ بھی اختیار کیا، ووٹ کے ذریعے بھی ہم نے آواز اٹھانا چاہی، اسمبلی میں جا کر ہم نے آواز اٹھانا چاہی، لیکن ہندوستان نے طاقت کے نشے میں آ کر کوئی ایسی آواز کی طرف کان نہیں دھرا جو پیسفل طریقے سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آوازیں اٹھتی تھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا عسکریت کا بھی سہارا لیا گیا، اور اس عسکریت کو ٹیررزم کا نام دے کر بدترین قسم کے اسٹیٹ ٹیررزم کا مقابلہ سامنا کر کے اس کا استعمال کر کے اس کو دبا دیا گیا۔ آن جہانی گاندھی جی نے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے تلاش حق، اس میں نے پڑھا ہے، خود میں نے پڑھا ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جس سسٹم میں، جس نظام میں انسانی اور اخلاقی اور مذہبی قدروں کا احترام نہ ہو، وہ سیاست اور وہ سسٹم وہ شیطانی کاروبار ہے۔ یہی شیطانی کاروبار چل رہا ہے آج، چاہے بھارت ہو چاہے کوئی اور ملک ہو، جہاں ان قدروں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا، وہی شیطانی کاروبار چل رہا ہے، اور اسی شیطانی سیاست کا ہم لوگ شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا، یہ ہمارا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکیں گے۔ یہ جموں کشمیر کے عوام کی جو غالب اکثریت ہے، میں کہتا ہوں کہ بھئی ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں۔ اور بھارت کے 1 ارب 16 کروڑ لوگوں میں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسانی سماج کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ اس ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھائیں، وہ اس ظلم کے خلاف قلم